اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے حکام کی بھی۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا، خاکسار کی تقریر کا موضوع نظام جماعت اور اطاعت ہے۔ یہ آیت جو خاکسار نے تلاوت کی ہے، اس میں خدا تعالیٰ نے اطاعت کے مضمون کو ہی بیان کیا ہے، یہ فرمانے کے بعد کہ اے مومنو، اے وہ لوگو جو یہ دعویٰ کرتے ہو ہم اللہ پر بھی ایمان لائے ہیں اور رسول پر بھی ایمان لائے ہیں، ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کرو۔ اور پھر ساتھ یہ بھی فرما دیا جو نظام تمہیں دیا گیا ہے اس کی بھی اطاعت کرو۔ سامعین، نظام جماعت دراصل نظام خلافت کے بغیر کچھ نہیں ہے، اور نظام جماعت خلیفہ وقت کے تابع ہی ہوتا ہے۔ اس مضمون کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم دیکھتے ہیں نظام کیا ہوتا ہے، جماعت کیا ہوتی ہے، اور پھر اطاعت کے کیا معیار ہیں، اور آخر میں یہ کہ نظام جماعت کیوں ضروری ہے۔ معزز سامعین، اگر ہم کائنات پر غور کریں تو ساری کائنات میں ہمیں ایک نظام اور نظم و ضبط نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا، اللہ ہی ہے اسے سجدہ کرتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، شمس اور قمر بھی اور نجوم بھی اور پہاڑ بھی اور درخت بھی اور چلنے پھرنے والے تمام جاندار اور باکثرت انسان بھی۔ یقیناً بہت سے ایسے ہیں جن پر اس کا عذاب لازم ہو چکا ہے، اور جسے اللہ رسوا کر دے اس کو عزت دینے والا کوئی نہیں۔ یقیناً اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کائنات میں ہر شے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہی ہے۔ انسانوں میں سے بھی بہت اللہ کے سامنے سر تسلیم خم ہیں، اور بہت سے دوسرے اس کی ناراضگی اور عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں کیونکہ وہ اس کے بنائے ہوئے نظام اور قوانین کے تابع نہیں ہوتے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لا شمس ینبغی لہا ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النہار وکل فی فلک یسبحون۔ سورج کی دسترس میں نہیں کہ وہ چاند کو پکڑ سکے، اور نہ ہی رات دن سے آگے بڑھ سکتی ہے، اور سب اپنے اپنے مدار پر رواں دواں ہیں۔ معزز سامعین، دنیا میں جاری مادی اور روحانی نظام میں قدر مشترک تنظیم ہے۔ اس طرح روحانی دنیا میں تنظیم کو قائم رکھنے کے متعلق واضح احکام قرآن کریم میں موجود ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو تشریحات و توضیحات فرمائی ہیں، ان کو ہم نظام جماعت، خلافت اور اطاعت عہدے داران کا نام دے سکتے ہیں۔ سامعین، نظام کا تصور تو دیگر مخلوقات میں بھی پایا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، افلا ینظرون الابل کیف خلقت، کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے پیدا کیے گئے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس آیت کی بہت پرلطف تفسیر فرمائی ہے جو غور طلب ہے۔ حضرت مسیح السلام فرماتے ہیں، اونٹوں میں ایک دوسرے کی پیروی اور اطاعت کی قوت ہے۔ دیکھو، اونٹوں کی ایک لمبی قطار ہوتی ہے، اور وہ کس طرح پر اس اونٹ کے پیچھے خاص انداز میں چلتے ہیں، اور وہ اونٹ جو سب سے پہلے بطور امام اور پیشرو کے ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جو بڑا تجربہ کار اور راستے سے واقف ہو۔ پھر سب اونٹ ایک دوسرے کے پیچھے برابر رفتار سے چلتے ہیں، اور ان میں سے کسی کے دل میں برابر چلنے کی ہوس پیدا نہیں ہوتی جو دوسرے جانوروں میں ہوتی ہے۔ اس ضمن میں قرآن شریف میں شہد کی مکھی کی مثال بھی قابل غور ہے۔ مختلف قسم کی مکھیاں ایک بہت اعلیٰ نظام سے جڑ کر ملکہ مکھی کے تحت اپنا کام کرتی ہیں، اور شہد جیسی مفید شے بناتی ہیں، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، فیہ شفاء للناس۔ پھر ایک جسم کا نظام ہے جس میں مختلف اعضاء ہوتے ہیں اور اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ اگر ایک عضو ٹھیک کام نہ کرے تو باقی بھی کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ سامعین، جس طرح کائنات میں ہر ایک شے کا ایک نظام ہے، ایسے انسانوں میں بحیثیت مجموعی جماعت کا نظام ہے۔ اگر اس نظام جماعت سے کوئی الگ ہوتا ہے تو اس کے بقا کی ضمانت نہیں دی جا سکتی، اور اگر اس نظام کا ایک حصہ صحیح کام نہ کرے تو دوسروں کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ اس نظام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ولا تفرقوا، اور تفرقہ میں مت پڑو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار صحابہ کو جماعت کے ساتھ رہنے کی تلقین فرمائی، اور مختلف انداز میں مثالیں دے کر اس مضمون کو سمجھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریوڑ کی مثال دی کہ ریوڑ سے الگ ہونے والی بھیڑ کو بھیڑیا اچک کر لے جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم کی مثال دے کر بھی سمجھایا، اور ایک دفعہ مضبوط عمارت کی مثال دی کہ مومن دوسرے مومن کے لیے مضبوط عمارت کی طرح ہے، جس طرح ایک حصہ دوسرے کو تقویت دیتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مفہوم کو واضح کرنے کے لیے ہاتھوں کی کنگھی بھی بنائی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہم جاہلیت اور شر میں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی صورت میں یہ خیر عطا فرمائی، تو کیا اس خیر کے بعد پھر شر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری زمانے میں شر کی علامات بیان فرمائیں۔ اس صحابی نے عرض کی، اللہ کے رسول، اگر وہ زمانہ میری زندگی میں آ جائے تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مسلمانوں کی جماعت اور مسلمانوں کے امام کے ساتھ وابستہ ہو جانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، 72 ناری ہوں گے اور ایک جنتی ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا، ما ہم؟ آپ نے فرمایا، مان علیہ و صحابی، اور ایک موقع پر فرمایا، وہی الجماعتوں، کہ وہ جماعت ہوگی۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ میری امت کو ضلالت اور گمراہی پر جمع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کی مدد جماعت کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ من شذ شذ الی النار، جو شخص جماعت سے الگ ہوا وہ گویا آگ میں پھینکا گیا۔ معزز سامعین، اس سے ثابت ہو گیا کہ کائنات میں ہر شے ایک نظام کے تابع ہے، اور ایسے ہی انسانوں میں جماعت کا نظام ہے جو ایک دوسرے کے، جس میں چند لوگ ایک دوسرے کے تابع ہیں۔ لوکل عاملہ کے ممبران صدر جماعت کے تابع ہوتے ہیں، تو صدر جماعت امیر کے تابع ہوتا ہے، اور پھر سب لوگ خلیفہ وقت کے تابع ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس نظام کی اطاعت کیوں ضروری ہے، اور اطاعت کیا ہے۔ اطاعت عربی زبان کا لفظ تو سے نکلا ہے، جس کے معنی مرضی اور خوشی کے ہیں۔ اس کا مطلب ہوا کہ اطاعت اور فرما برداری دراصل وہی ہوتی ہے جو بشاطت قلب سے کی جائے، اور اس میں اپنی مرضی اور پسندیدگی بھی شامل ہو۔ ایسی اطاعت کے نتیجے میں انسان کو لذت اور سرور حاصل ہوتا ہے۔ خاکسار نے تقریر کے آغاز میں جو آیت تلاوت کی تھی، اس میں اطاعت کی 3 اقسام کا ذکر ہے: اللہ کی اطاعت، رسول اور اس کے خلفاء کی اطاعت، اور اولو الامر کی اطاعت۔ اب ہم قرون اولیٰ میں صحابہ کی اطاعت کے چند نمونے دیکھتے ہیں۔ ہمارے پیارے حضور آج کل سیرت کے موضوع کے تحت صحابہ کے واقعات بیان کر رہے ہیں، جن میں سے چند واقعات خاکسار بیان کرے گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز دھیمی رکھنے کا حکم ہوا تو حضرت عمر نے اپنی آواز دھیمی کر لی، اور حضرت ثابت بن قیس تو گھر ہی بیٹھ گئے۔ شراب کی ممانعت کا حکم ہوا تو شراب میں مخمور صحابہ نے مٹکے توڑ ڈالے، اور شراب مدینہ کی گلیوں میں بہنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مسجد نبی میں فرمایا، بیٹھ جاؤ، تو ایک صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود ابھی مسجد سے باہر ہی تھے، مسجد کی طرف بڑھ رہے تھے، تو وہ وہیں بیٹھ گئے اور اسی حالت میں مسجد کی طرف بڑھنے لگے۔ قریب کھڑے ایک صحابی نے کہا کہ آپ مخاطب نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا، میرے کانوں میں میرے آقا کی آواز آئی ہے، اگر میری جان ابھی نکل جائے تو خدا کو کیا جواب دوں گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر عمل نہیں کر سکا۔ فتح موقع کے کچھ عرصے کے بعد غزوہ حنین ہوتا ہے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے روانہ ہوتے وقت حضرت عتاب بن اسید کو امام مقرر فرمایا، جو فتح مکہ کے موقع پر ہی مسلمان ہوئے تھے۔ یہ مکہ کے پہلے امیر تھے جو مقرر ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 20 سال تھی، اور سب نے اطاعت کی۔ وفات سے چند روز قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کی سربراہی میں ایک لشکر ترتیب دیا۔ اس لشکر میں مہاجرین اور انصار میں سب شامل تھے، اور بہت کبار صحابہ اور جلیل القدر صحابہ اس میں شامل تھے، لیکن اس لشکر کے سردار حضرت اسامہ کو مقرر فرمایا، جو 17-18 سال کی عمر کے تھے۔ ان سب اکابر صحابہ کی اطاعت ایک نمونہ ہے۔ ابھی یہ لشکر روانہ نہیں ہوا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ بڑے بڑے صحابہ نے حضرت ابو بکر سے عرض کیا کہ حالات کے پیش نظر فی الحال لشکر اسامہ کی روانگی مؤخر کر دیں۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر نہ مانے اور فرمایا، ابو قحافہ کی کیا مجال کہ اس لشکر کو روکے جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کا حکم دیا۔ اور پھر صحابہ نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں مانتے، بلکہ مشورہ دینے کے بعد مکمل اطاعت کی۔ حضرت ابو بکر کو مدینہ میں کئی کاموں کے لیے حضرت عمر کی ضرورت تھی، مگر حضرت ابو بکر نے انہیں خود روکنے کی بجائے حضرت اسامہ سے اجازت چاہی کہ وہ بہتر سمجھیں تو حضرت عمر کو مدینہ میں حضرت ابو بکر کے پاس رہنے دیں، اور حضرت اسامہ نے خلیفہ وقت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے حضرت عمر کو مدینہ میں رہنے کی اجازت دی۔ اسی نظام کی اطاعت کرتے ہوئے حضرت خالد بن ولید نے معزول ہونے کے باوجود حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل اطاعت کی، اور اس دور میں مسیح موعود کے غلاموں نے بھی اطاعت کے وہی معیار دوبارہ قائم کیے۔ قیام پاکستان کے موقع پر مرکز کی حفاظت کے لیے 313 درویشوں کی قربانیوں نے بدر کی یاد تازہ کر دی۔
فوج کے ملازمین نے استعفیٰ دے کر مرکز کی حفاظت کی۔ خلافت خامسہ کے انتخاب پر دربار خلافت سے جب ایک حواری کی زبانی یہ اعلان ہوا کہ حضور فرماتے ہیں بیٹھ جائیں، تو اس وقت نقشہ اطاعت اور فرما برداری کا جو مسجد الفضل میں لوگوں نے دیکھا، اسے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی یاد تازہ ہو گئی۔ معزز سامعین، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اولی الامر یعنی حکام، امراء اور دیگر عہدیداران جماعت کی اطاعت کو خدا تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کے ساتھ مشروط کر دیا ہے، اور فرمایا کسی بات پر اختلاف کو دور کرنے اور صحیح راستے پر متعین کرنے کا معیار خدا اس کے رسول کے احکامات ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت روایت کرتے ہیں، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت اس شرط پر کی کہ ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے، آسانی میں بھی، تنگی میں بھی، خوشی میں بھی اور رنج میں بھی، اور ہم اولی الامر سے نہیں جھگڑیں گے، اور جہاں کے بھی ہم ہوں گے حق پر قائم رہیں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملاوت سے نہیں ڈریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکام اور امراء کی اطاعت کو اپنی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت قرار دے کر عہدیداران کی اطاعت کے مضمون کو اجاگر کیا۔ فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے امیر یا حاکم وقت کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جو امیر اور حاکم وقت اور عہدیداران کا نافرمان ہے وہ میرا نافرمان ہے۔ فرمایا کہ مسلمانوں پر اپنے افسروں کی ہر بات ماننا اور سننا فرض ہے، خواہ اسے اس کا حکم اچھا لگے یا نہ لگے۔ فرمایا تنگ دستی اور خوشحالی اور ناخوشی، حق تلفی، تجریحی سلوک، غرض ہر حالت میں تیرے لیے حاکم وقت کے حکم کو ماننا، سننا اور اطاعت کرنا ضروری ہے۔ فرمایا سنو اور اطاعت کرو، خواہ تم پر ایک ایسا حبشی حاکم مقرر کر دیا جائے جس کا سر منکے کی طرح ہو۔ فرمایا مومن کی مثال نکیل والے اونٹ کی سی ہے، اسے جدھر لے جاؤ ادھر چل پڑتا ہے اور اطاعت کا عادی ہوتا ہے۔ فرمایا جو شخص اپنے حاکم سے ناپسندیدہ بات دیکھے وہ صبر کرے، کیونکہ جو نظام سے بالشت بر دور ہو اس کی موت جہالیت کی موت ہوگی۔ معزز سامعین، اطاعت کی اس اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بے شمار دفعہ اطاعت کا مضمون کھولا ہے اور 100 کے قریب آیات میں مختلف انداز میں اطاعت کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اس کی برکات کا ذکر کیا ہے، اطاعت کرنے والوں کو بشارتیں دی ہیں، اور اطاعت کا جوا اپنی گردر سے اتارنے والوں کا انذار کیا ہے۔ وقت کی رعایت سے ایک مثال پیش کی جاتی ہے۔ بدر کی جنگ میں جب 313 مسلمانوں کا کفار کی ایک بڑی فوج سے مقابلہ ہونا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ مانگا۔ ایک صحابی نے اس موقع پر بہت اچھی بات کی اور کہا، اے اللہ کے رسول، آپ وہی کریں جس کا خدا نے آپ کو حکم دیا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، خدا کی قسم ہم آپ سے ویسا سلوک نہیں کریں گے جیسا بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا تھا۔ جب انہوں نے کہا جا تو اور تیرا رب جا کے لڑو، اور ہم یہاں سے نہیں ہلنے والے، ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، ہم آپ کے بائیں بھی لڑیں گے، ہم آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے، اور دشمن آپ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ ہماری لاشوں کو نہ رونڈ ڈالے۔ اسی اطاعت کے بدولت چند گھنٹوں میں ہی جنگ کا فیصلہ ہو گیا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ پھر 1 سال بعد احد کا معرکہ ہوا، اس میں بھی ابتدا میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، مگر ایک درہ کی حفاظت کرنے والے گروہ کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے وہ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی اور مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے۔ معزز سامعین، قرآن کریم نے نہ صرف اطاعت پر زور دیا ہے بلکہ اطاعت سے انکار کرنے والوں اطاعت کے انکار کے اسباب بھی بیان کیے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق کی تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت گہرا راز ہمیں سمجھا دیا کہ اطاعت سے انکار کی اصل وجہ انانیت ہوتی ہے۔ جب ابلیس نے ابا سے کام لیا تو اس کا ابا، اس کا انکار دراصل انانیت کی گود میں پلا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو خدا سے بڑا نہیں سمجھا بلکہ خدا کے مقررہ کردہ نمائندہ سے بڑا سمجھا۔ اس نے اس سے اپنے آپ کو بہتر سمجھا۔ ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ اے خدا میں تجھے تسلیم نہیں کرتا یا تیری عظمت کا انکاری ہوں، بلکہ ابلیس نے یہ کہا کہ جس کو تو نے اپنا نمائندہ کے طور پہ مقرر کیا ہے یہ مجھ سے چھوٹا ہے۔ کتنی گہری حکمت کی بات بیان ہوئی ہے۔ اس سال UK کے مجلس شورا سے خطاب کرتے ہوئے پیارے آقا نے اسی انانیت یا میں کو مارنے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ آپ نے شورا کے موقع پر اس مضمون پر روشنی ڈالتے ہوئے حضرت مسلم موعود کا یہ اقتباس پڑھا۔ فرمایا
جب تک انسان اپنی ذات کی نفی نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی نفی کرتا ہے اور ایک قسم کا شرک کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور ذہن میں کچھ اور ہوتا ہے۔ دراصل اس کا مقصد اپنی ذات کو بڑھانا ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو الہ بنا رہا ہوتا ہے، معبود بنا رہا ہوتا ہے۔ قربانی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے غیر مشروط محبت کرے۔ بہت سے لوگ قربانی کرتے ہیں، جان بھی قربان کر دیتے ہیں، مگر مقصد ان کا اپنی ذات ہوتا ہے۔ جب تک ان کا نفس اپنی ذات اور انا سے جان نہیں چھڑاتا، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں کر سکتا۔ ہمارے پیارے آقا امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایت اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز فرماتے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح بکریوں کا دشمن بھیڑیا ہے اور اپنے ریوڑ سے الگ ہو جانے والی بکریوں کو آسانی سے شکار کر لیتا ہے، اسی طرح شیطان انسان کا بھیڑیا ہے۔ اگر جماعت بن کر نہیں رہیں گے تو یہ ان کو الگ الگ نہایت آسانی سے شکار کر لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، پگڈنڈیوں پر مت چلنا، بلکہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ جماعت اور عامت المسلمین کے ساتھ رہو۔ تو یہاں فرمایا کہ شیطان سے بچ رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جماعت سے وابستہ ہو جاؤ۔ اس زمانے میں صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت ہی ہے جو الہی جماعت ہے، اور جو دنیا میں خالصاً اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہی ہے۔ بس اسی عافیت کے حصار کے اندر آ جاؤ اور مضبوطی سے جماعت کے ساتھ قائم ہو جاؤ اور اطاعت کرتے رہو، ورنہ جیسا کہ فرمایا، بھیڑیے ایک ایک کر کے سب کو کھا جائیں گے۔ اس ضمن میں حضرت اقدس مسیح الموعود ہم سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں، کیا اطاعت ایک سہل امر ہے؟ جو شخص پورے طور پر اطاعت نہیں کرتا وہ اس سلسلے کو بدنام کرتا ہے۔ حکم ایک نہیں ہوتا بلکہ حکم تو بہت سے ہیں۔ جس طرح بہشت کے کئی دروازے ہیں، کوئی کسی سے داخل ہوتا ہے اور کوئی کسی سے داخل ہوتا ہے، اسی طرح دوزخ کے کئی دروازے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تم ایک دروازہ تو بند کر دو اور دوسرا کھلا رکھو۔ سامعین، نظام جماعت اور اطاعت کے مضمون کو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے تسبیح سے مشابہت دے کر بھی سمجھایا۔ یہ بہت ہی اعلیٰ مثال ہے اور غور طلب ہے۔ تسبیح کے دانے ایک دھاگے میں پروئے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تسبیح کے دانے ایک دھاگے میں پروئے ہوتے ہیں اور دھاگے کے دونوں سرے اکٹھے کر کے ایک لمبا دانہ پرویا ہوتا ہے۔ وہ دراصل امام ہے، جس کے ساتھ تعلق رکھ کر ہر دانہ اس کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے، اور کچھ دانوں کے بعد ایک بڑا دانہ آتا ہے جو اس تعلق کو مزید مضبوط کرنے کا باعث بنتا ہے۔ وہ دراصل عہدے دار ہے، اور یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ جس طرح تسبیح کے دانوں کے لیے ایک امام کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ہمیں بھی ایک امام کے پیچھے چلنا چاہیے۔ اطاعت کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے ایمان کی اصلاحی معنوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ ایمان نام ہے بعض خلافت طبیعت باتیں ماننے اور بعض خلافت طبیعت باتیں چھوڑنے کا۔ اسلام کی اسی تعریف کے تناظر میں حضرت مسلم موعود نے اطاعت کی تعریف میں لکھا کہ اطاعت صرف ذوق کے مطابق احکام پر عمل کرنے کا نام نہیں، بلکہ خدا تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کرنے کا نام ہے، خواہ وہ کسی کی عادت یا مزاج کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس فرماتے ہیں، نظام جماعت کی اطاعت کی جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ بس نظام جماعت کو معمولی نہ سمجھیں۔ خدا تعالیٰ کے قرب کی راہیں اطاعت کے مضمون سے گزر کر جاتی ہیں، اسی لیے نظام جماعت کی اطاعت کو شعار بنائیں۔ ہر صورت میں آپ نے اطاعت کرنی ہے اور نظام جماعت کا احترام کرنا ہے۔ فرمایا، نظام کی کامیابی اور ترقی کا انحصار اس نظام سے منسلک لوگوں اور اس نظام کے قواعد و ضوابط کی مکمل پابندی پر ہوتا ہے۔ آپ نے مزید فرمایا، اس حکم کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ رکھو اور نظام جماعت سے ہمیشہ چمٹے رہو۔ معزز سامعین، بعض لوگ کہتے ہیں اس آزاد مغربی معاشرے میں سمعنا و اطعنا پر عمل کرتے ہوئے اطاعت ممکن نہیں ہے۔ اس معاشرے میں انسان صرف اپنے آپ کو جواب دہ ہے، لیکن جیسا کہ تقریر کے آغاز میں خاکسار نے ثابت کیا ہے کہ کائنات کا سارا نظام اطاعت پر ہی چل رہا ہے۔ سورج اپنے محور پر رواں دواں ہے اور نظام شمسی کے باقی سب سیارے اس کی اطاعت کر رہے ہیں۔ جسم کے اندر دل اور دماغ اور سب اعضاء اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ پھر اس معاشرے میں ہم اس دنیاوی نظام کی بھی اطاعت کرتے ہیں۔ فوج میں سپاہی افسر کی اطاعت کرتے ہیں،
کھیل کے دوران بڑے بڑے کھلاڑی اپنے کوچ کی اطاعت کرتے ہیں، دفاتر میں سب ملازمین اپنے افسر کی اطاعت کرتے ہیں، عدالت میں سب جج کے فیصلوں کی اطاعت کرتے ہیں، پھر دینی نظام میں اطاعت پر سوال کیوں کیے جاتے ہیں، جبکہ اس اطاعت سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اطاعت کرنے والوں کے لیے کیا ہی عظیم اجر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو یہی لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی نبیوں میں سے، صدیقوں میں سے، شہیدوں میں سے اور صالحین میں سے۔ اور اسی طرح اطاعت نہ کرنے کے نتیجے میں اس کا نقصان بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہا کرو اور آپس میں اختلاف نہ کرو، اگر ایسا کرو گے تو دل چھوڑ بیٹھو گے اور تمہاری طاقت جاتی رہے گی، اور صبر کرتے رہو، اللہ تعالیٰ یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سامعین، نظام کی اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم سے مشورہ مانگا جائے تو ہمارا کام مشورہ دینا ہے، اگر مان لیا جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ نظام کے خلاف ہرگز نہیں جانا۔ حضرت مرزا بشیر الدین احمد فرماتے ہیں میں بعض معاملات میں اپنی رائے رکھتا ہوں اور اپنی طرف سے دلیل کے ساتھ خلیفۃ المسیح کو رائے پیش کرتا ہوں، اگر میری رائے رد ہو جائے تو مجھے کبھی خیال نہیں آیا کہ میری رائے کیوں رد ہوئی ہے یا میری رائے کیا تھی، پھر میری رائے وہی رائے بن جاتی ہے جو خلیفہ وقت کی رائے ہے، پھر میں کامل اطاعت کے ساتھ اس حکم کی بجاوری میں لگ جاتا ہوں جو خلیفہ وقت نے دیا تھا۔ خاکسار اپنی تقریر کا اختتام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس اقتباس پر کرتا ہے جس میں اطاعت کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اطاعت ایک ایسی چیز ہے اگر سچے دل سے کی جائے تو دل میں ایک نور اور روح میں ایک لذت اور روشنی آتی ہے۔ مجاہدات کی اس قدر ضرورت نہیں ہے جس قدر اطاعت کی ضرورت ہے، ہاں مگر شرط یہ ہے کہ اطاعت سچی ہو، اور یہی مشکل امر ہے۔ اطاعت میں اپنے ہوائے نفس کو ذبح کرنا ضروری ہوتا ہے، بدون اس کے اطاعت نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نظام جماعت سے وابستہ رکھے اور اطاعت کی توفیق دے، آمین۔